شہدا ہم شرمندہ ہیں کس طرح۔ کلاس میں بیٹھے تھے، جو لڑکا احسان کے ساتھ بیٹھتا تھا ایک دم چیخ کر بولا، اپنے کوڑے کرکٹ والے ہاتھ میری چیزوں کو مت لگاؤ، اور احسان کو دھکا دیا۔ سب بچے انہیں دیکھنے لگے۔ احسان سب کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو، اور اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بولا، کس نے کہا کہ میرے ہاتھ گندے ہیں؟ کلاس فیلو، جس کا نام پیمان تھا، غصے سے بولا، تمہارا ابو شہر میں سے کوڑا اٹھاتا ہے، صبح سے شام تک گندے میں رہتا ہے اور اس کے بعد گھر آتا ہے۔ میری امی کہتی ہیں وہ جتنی مرضی ہاتھوں دھو لے یا کپڑے دھو لے وہ گندا ہی رہے گا۔ اب کے احسان کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے پیمان پر حملہ کر دیا، اس کو کالر سے پکڑ لیا۔ میرے ابو گندے نہیں ہیں، بہت صاف ستھرے ہیں۔ وہ دونوں میں گتھم گتھا تھی۔ پوری کلاس دیکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، پیمان کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ اب احسان نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ میری کمر احسان کی طرف تھی۔ پیمان کو ہاتھوں سے زور لگا کر پیچھے کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اس کے ابو گندے نہیں، لیکن جو الفاظ تمہارے منہ سے نکلے ہیں وہ بہت گندے تھے۔ تمہیں احسان کے ساتھ مسئلہ ہے؟ جاؤ میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں احسان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں اپنی سیٹ پر گیا اور چیزیں اکٹھا کرنے لگا۔ کلاس میں سب کو پیمان کی احسان کے ابو کے بارے میں باتوں سے شاق لگا تھا، لیکن دوسرا شاق انہیں میری وجہ سے ہوا، کیونکہ میں کبھی کسی کے ساتھ آج تک نہ لڑا تھا۔ جلدی سے چیزیں اکٹھا کی اور احسان کے ساتھ آ گیا۔ احسان کا قد مجھ سے چھوٹا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم اگلی سیٹ پر بیٹھو اور میں پچھلی پر، ورنہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ پیمان کو جیسے ایک دم سے ہوش آیا، پیچھے سے مجھے کھینچ کر بولا، تمہیں یہاں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ اسی حالت میں اپنا بیگ میز پر رکھا اور اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر بولا، تمہیں کہا کہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھو۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں کسی لڑائی میں شریک تھا۔ پیمان حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کلاس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایکشن فلم کی طرح سین چل رہا تھا۔ سب منتظر کھڑے اگلی سین کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا اپنا دل بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایک دم ایک بچہ بولا، استاد آ گئے۔ سب بچے بھاگ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ میں، احسان اور پیمان اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ میرا دل اور زیادہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف سے تو بہت فخر محسوس کر رہا تھا کہ میری زندگی کی پہلی لڑائی ایک مظلوم کے دفاع کے لیے ہوئی۔ دوسری طرف ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس لڑائی کی وجہ سے آفس میں میری پیشی نہ ہو جائے، اور مجھے تو آج تک کسی شکایت کی وجہ سے آفس بلایا گیا نہیں تھا۔ استاد بہت سکون کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئے۔ ہماری طرف توجہ کیے بغیر انہوں نے اپنی چیزیں میز پر رکھی اور تخت سیاہ کی طرف مڑے۔ ریاضی کی کلاس کا یہ اصول تھا کہ استاد کے آنے سے پہلے ایک لڑکا تخت سیاہ پر اس دن کی مشق لکھ دیتا تاکہ کلاس کا وقت ضائع نہ ہو۔ استاد نے توجہ کیے بغیر ڈسٹر اٹھایا اور تخت سیاہ صاف کرنے لگے۔ ایک دم مانیٹر اٹھا اور بولا، استاد جی یہ آج کی مشق ہے۔ ہماری طرف مڑے بغیر استاد جی نے کہا، مجھے علم ہے۔ کلاس پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم تینوں بھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے تھے اور استاد بھی ہماری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر استاد جی کی آواز آئی، میرا جی۔
جی سر۔ جاؤ مہران کی جگہ پر بیٹھو۔ پیمان کا قد تم سے چھوٹا ہے، وہ وہاں بیٹھے گا تو اسے نظر نہیں آئے گا۔ ابھی بھی ان کا رخ تخت سیاہ کی سمت تھا۔ پھر انہوں نے چاک اٹھایا اور تخت سیاہ پر شعر لکھا: 3 آدمی شریف است بے جان آدمیت، نہ ہمیں لباس زیبا است نشان آدمیت۔